اقبال نے تو ایک اور انداز سے کہا تھا کہ یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ سجدہ جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا بھر کے سجدوں سے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے۔ آج جو لوگ رب کے سامنے نہیں جھکے ہوئے وہ پتہ نہیں کس کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور جو رب کے آگے جھکا ہوا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں کس کے آگے جھکا ہوں، وہ انشاءاللہ پھر کہیں بھی اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں یہ جرت نہیں کرے گا کسی کے آگے، کسی شیطانی طاقت کے آگے وہ جھکا ہوا نظر آئے۔ ہماری قوم نے ابھی وہ سجدہ کیا ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں امریکہ، یورپ، یہود و ہنود کی غلامی سے آزاد کرا سکے۔ وہ سجدہ ابھی اس قوم نے کیا ہی نہیں۔ اگر وہ ایک سجدہ کر لیا ہوتا تو آج یہ سارے کے سارے اپنے باطن میں اس یہود و ہنود کے سامنے جھکے ہوئے نظر نہ آتے اور ان سے ڈرے ہوئے نظر نہ آتے، بلکہ یہ کھڑے ہو کر کے ان کو باقاعدہ جواب دیتے اور مقابلہ کرتے۔ مگر یہ وہ لوگ ہی نہیں، یہ رب کے سامنے ایسے جھکنے والے ہوئے ہی نہیں کبھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں جو جھک گیا ہے بس وہ ساری دنیا میں بلند ہو گیا۔ حقیقت میں جو خدا اور اس کے رسول کا غلام ہے وہی آزاد ہے دنیا میں۔ جو یہاں آ کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہی عزت کا مستحق ہے۔ اللہ نے اسی کے لیے ساری عزت رکھی ہے، اس لیے فرمایا قل ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو پھر ہم کیوں دنیا میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں؟ آج دنیا ہر طرف سے جہاں سے بھی مار رہی ہے، ہمیں ہی مار رہی ہے، اہل ایمان ہی بیچارے پٹ رہے ہیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی اس قوم کی، چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو، میانمار ہو، بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، جی شام ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، سب جگہ۔ پاکستان جب بنا اس وقت کی بات، اس دور میں کیا ہوا، یہی قوم مسلمان ہی مارے گئے سب سے زیادہ۔ اس کے علاوہ اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے، جب تک عروج تھا اس وقت تک مسلمان پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، نہ کوئی مرنے والا نہ مارنے والا۔ اور جہاں مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سارا نظام نکلا ہے، مارنے والے خونخوار ہر جگہ کھڑے ہو گئے اور مرنے کے لیے مسلمانوں کے وجود رہ گئے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تو جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک دو کلمات کے، یہ بدترین قسم کا ظلم دنیا میں، تاریخ میں ایسی حالت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہوگی کہ اسپتالوں پر اور گھروں پر اور واپس جانے والوں کے قافلے بھی نہیں چھوڑے گئے، ان پہ بھی جناب ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یلغار کی ہے، اور کس طرح مطلب ایک درندگی کے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ۔ اور باقی ہمارے حکمران حضرات جو ہیں وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ واعظ و نصیحت، میں کہتا ہوں واعظ و نصیحت ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ تم واعظ و نصیحت مت کرو، تم ڈنڈا پکڑو، تم اپنا اسلحہ اٹھاؤ، تم اپنی فوج کو کھڑا کرو اور یہ کام کرو۔ واعظ و نصیحت تو علماء کا کام ہے، امام کا کام ہے۔ جب سے آپ نے دوسرے کا کام سنبھالا ہے تو یہی وجہ ہے، پھر ہوا یہ ہے کہ جب حکمران صرف واعظ و نصیحت پہ رہ گئے تو دنیا میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اپنے ملک میں بھی حالات یہ ہو گئے کہ قوم جو ہے اس نے ان کا کام شروع کر دیا، خود ہی قوم اب حساب کتاب لینے لگ گئی، اور یہی ہے سب بدامنی وغیرہ، اسی لیے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اسی لیے لوگ جری ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے ان کا کام سنبھال لیا، انہوں نے آپ کا کام سنبھال لیا۔ اگر اپنا اپنا کام کریں اور آپ اپنا ڈنڈا چلائیں اور علماء اپنی زبان سے اپنا کام لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ساری چیزیں عوام جو کر سکتی ہے وہ کرے اور حکمران جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اسرائیل کو بھی واعظ و نصیحت سے سمجھایا جا رہا ہے، یہودی امریکہ کو، سب جگہ سے، سعودی عرب سے، صاحب دیکھو ایسا نہیں کرو بھائی، ایسا نہیں کرو بھائی، یہ ظلم ہے جی۔ ادھر سارے عرب کنٹریز بھی یہی،
مصر سے بھی یہی پیغام آ رہا ہے، ترکی سے بھی، ہم بھی یہاں سے یہ ظلم ہو رہا ہے جناب، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کیا جائے۔ ارے وہ تمہیں اپنے پیر کے انگوٹھی کے نیچے رکھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں تمہاری۔ تو یہ اس طرح ٹائم پاس ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے۔ کوئی نہیں چاہتا ان میں سے کہ یہودیت کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ آگے سب کا مستقبل ان کا یہودیوں سے ہی وابستہ ہے، مسئلہ سارا یہ ہے۔ کوئی ہوگا شاید جس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی، ورنہ ان سب کا کانسیپٹ تقریباً یہ بنا ہوا ہے کہ یہودی ہی مستقبل میں کام آئے گا، اور پھر یہی ہے ان کی ذلت کا راستہ، یہی راستہ ہے، یہیں سے ان کو اب ذلت و خواری ملے گی آگے چل کے۔ بہرحال جی امت کا جذبہ ماشاءاللہ آج بھی قائم ہے، کیونکہ یہ امت جو ہے نا، یہ چاہے کسی نظام کا حصہ ہو، کسی دور میں ہو، اپنے آقا سے، اپنے رسول سے جڑی رہتی ہے۔ امت کا اور نبی کا جو تعلق ہے وہ کٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بتا دی ہیں کہ دیکھو یہ نبی تمہارے ساتھ ہر لحاظ سے جڑے رہیں گے۔ عزیز علیہ معنتم، تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گی، نبی پہ گرا گزرے گا۔ دیکھیے جڑا ہوا ہے معاملہ، کانٹیکٹ۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی آپ پر ایسی رحمت ہے کہ امت کے لیے بہت نرم ہو گئے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر میرا نبی بہت مہربان ہے، بڑا رؤوف، بڑا مہربان۔ یہ جو کانٹیکٹ بتائیں نا اللہ نے، یہ قائم ہے۔ اور پھر وہی بات کہ وہ کہیں امتی، تو بھی کہہ یا نبی۔ تو یہاں سے جب امتی یا نبی کہتا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، تو وہاں سے بھی اللہ کے نبی پیدا ہی شان سے ہوئے کہ رحمتیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ کانٹیکٹ اس طرح بڑھتا جاتا ہے، اور یہ سارے جتنی رکاوٹیں ہیں کم از کم ہمیں جذباتی سطح پر، ایمانی سطح پہ نہیں روک سکتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نہ کل ایسا ہو سکا، نہ آج، نہ کبھی ہوگا کہ امت کا دل بدل دے، مرکز بدل دے۔ جتنے بھی اپنا مرکز چھوڑ کے جائیں گے، چاہے کسی پوزیشن پر ہے، وہ کل خود ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور امت جو ہے اس کا مرکز صرف اور صرف ایک ہی رہے گا، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا یہ تعلق آپ سے ایسا بندھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب بھی امت پہ برا وقت آئے گا، یہ قوم اسی طرح باہر نکلے گی اور اپنے درد و کرب کا اظہار کرے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے ان جذبات کو سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے نبی پاک کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔